الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان کا یہ بابرکت عشرہ جو دوسرا عشرہ مغفرتوں والا ہے، اور ایسا بابرکت عشرہ جس میں ہم اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اور شرمندگی کا احساس اپنے دلوں میں لے کر اللہ باری عز اسمہ کے دربار عالی میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کریں، تو مہربان رب ضرور ہمارے گناہوں کے معافی کے فیصلے کرے گا، کیونکہ وہ مہربان رب ہے، اور مہربان رب اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب یہ دوسرا عشرہ جو مغفرتوں والا ہے، جس میں انسان روزہ دار مومن مسلمان مرد عورت اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے خطاؤں لغزشوں کو یاد کر کے، جب وہ اللہ باری عز اسمہ کے دربار عالی میں سچی پکی توبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، دل کی صداقت کے ساتھ اس سے مغفرت اور بخشش چاہے گا، تو ضرور اللہ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کیا ہے اپنی زندگی میں، اکیلے میں، بند کمروں میں، تنہائیوں میں کن کن کے دل دکھائے، کن کن کو دکھ پہنچایا، کتنوں کے حقوق دبائے، کتنوں پر ظلم کیا، کتنوں پر زیادتیاں کی، کس کا مال ہڑپ کیا، کس کے ساتھ کیسے کیسے ہمارے گناہ۔ اگر ہمارے گناہوں کی ایک لسٹ بنائی جائے تو شاید اتنی لمبی چوڑی لسٹ بن جائے گی کہ ہم اپنے آخری سانس تک بھی ان گناہوں کو گن نہیں پائیں گے، اور ہمارے گناہوں کی یہ انتہا ہے۔ حد درجہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، مگر سب سے بہتر انسان جو اپنے کیے ہوئے غلطیوں کے احساس کو، ندامت کو، شرمندگی کو اپنے دل میں پیدا کر کے اللہ باری عز اسمہ سے معافی طلب کرے، بخشش چاہے، تو اللہ ضرور اسے معاف بھی کریں گے، اور اس انسان کے بہتر ہونے کا بھی یہ ثبوت اور دلیل بنے گی۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ جس میں ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ۔ اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے اپنے مومن بھائیوں اور اپنی بہنوں، مسلمان بہنوں کی دعائیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے وہ دنیا سے چل بسے ہوں، سب کے لیے دعائیں مغفرت کرنا ہم مومن ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ طریقہ عمل بنتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ساتھ اپنے مومن بھائیوں اور بہنوں کی بھی مغفرت کی دعا کریں، اپنے مہربان رب سے مغفرت طلب کریں۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے بے حساب گناہ کیے ہیں، اور ہم سے بے حساب غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے احساس کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور یہ احساس کا پیدا ہو جانا ایک اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب کوئی بندہ غلطی کرے، بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، غلطی اور اسی طرح کا گناہ ہو جائے، تو فوراً دل کی گہرائیوں سے، دل کی صداقت سے اپنے کیے ہوئے غلطی کو اللہ سے معاف کروائے۔ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والا مہربان ہے۔ ہم نے صرف ایک ماں کی ممتا کو دنیا میں دیکھا، اللہ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اگر ہم نے واقعتاً سچے دل سے ہم اپنے مہربان رب سے معافی طلب کریں گے، تو مہربان رب ضرور ہمیں معاف فرما دے گا۔ اسی لیے عزیز ساتھیوں، ہم گناہ کے پتلے ہیں، سراپا گناہ ہی گناہ ہمارے جسم سے ٹپکتا ہے۔ ہم کون سا گناہ نہیں کیے، ہم کتنے سارے گناہ کر چکے ہیں،
کس کس گناہ کو ہم یاد کریں، کیسے کیسے گناہ ہم سے سرزد ہوئے اور ہم سے کیسے کیسے بھول چوک ہوئے۔ ان گناہوں اور ان غلطیوں، ان خطاؤں کو اگر ہم ایک مرتبہ اپنے دماغ میں دہرائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کتنے بڑے پاپی اور کتنے بڑے گندے گنہگار ہیں۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے غلطیوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس مہربان رب سے سچی پکی طریقے سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ کی ذات مہربان ہے، وہ ہمیں معاف فرما دے گی اور ہمارے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے گی، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے گا۔ وہ مہربان رب ہمارے خطاؤں کو ضرور معاف فرما دے گا، وہ اللہ ضرور ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گا۔ میرے معزز ساتھیوں، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر بار بار کلمہ استغفار دہراتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں مہربان رب ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ بلا شبہ مولا ہم گنہگار ہیں، سراپا گناہوں میں لت پت ہیں، ہمارے گناہوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم نے جانے میں گناہ کیا، انجانے میں گناہ کیا، بند کمروں میں گناہ کیا، تنہائیوں میں گناہ کیا، اکیلے میں گناہ کیا۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، بندے ناکارہ ہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر محبت فرمانے والے رب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔